بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم ایک حدیث پاک پڑھ رہے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔ جن 7 کاموں کا، جن 7 امور کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا، ان میں سے بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا، دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنا، سلام پھیلانا، ان سب پر گفتگو ہو چکی ہے۔ آج خصوصیت کے ساتھ گفتگو کریں گے مظلوم کی مدد کرنے کے متعلق، کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا، 7 کاموں کا حکم ارشاد فرمایا۔ ان 7 کاموں میں ایک کام ہے مظلوم کی مدد کرنا۔ جیسا کہ باقی ساری باتوں کا تعلق، سارے امور کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے، بالکل اسی طرح اس حکم کے اندر بھی تعلق دوسرے کے ساتھ ہے، کہ جب آپ کسی مظلوم کو دیکھیں تو اس کی مدد کریں، اور ظالم کا ساتھ آپ ہرگز نہ دیں۔ تو یاد رکھیں کہ ظلم کیا ہے۔ تو ظلم کی تعریف کرتے ہوئے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو اس کے محل پر نہ رکھا جائے وہ ظلم ہوتا ہے۔ یعنی ہر وہ کام، اس کا جو حق ہے اگر وہ ادا نہیں کیا جا رہا، اس کی جو جگہ ہونی چاہیے تھی وہاں وہ کام نہیں ہو رہا، جہاں وہ کام ہونا چاہیے تھا، تو یہ ظلم ہوگا۔ اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اس تعریف کو سامنے رکھتے ہوئے ظلم کا معنی بڑا وسیع ہے، ظلم کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا دیکھیں تو اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ظالم کا ساتھ کبھی بھی نہ دیں، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں۔ ظلم کرنے والے کا ساتھی کبھی بھی نہ بنیں، مظلوم کا ساتھی بنیں، مظلوم کا دوست بنیں۔ اور جتنے بھی معاشرے کے اندر ظلم کا شکار ہونے والے لوگ ہیں، اور جس ظلم کا شکار ہونے والے لوگ ہیں، آپ ان کا ساتھ دیں۔ اور یہاں ایک اور بڑی اہم بات، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کے تحت اگر مظلومیت کے وقت آپ کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو خدا نخواستہ کل اگر آپ دھر لیے جائیں، آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہو، تو اللہ رب العزت آپ کے مددگار بھی پیدا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سامنے لے آئے گا جو اس بیچارگی میں، اس ظلم کے وقت جو آپ پر ڈھایا جا رہا ہے، لوگ آپ کا ساتھ دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان گرامی پر عمل کرتے ہوئے کہ مظلوم کی مدد کرو۔ تو ظلم کا معنی بڑا وسیع ہے۔ تو اپنے ارد گرد، معاشرے میں، بہن بھائیوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، ہر جگہ پر آپ دیکھیں، غور و فکر کریں، تلاش کریں ان لوگوں کو جن کا حق مارا جا رہا ہے، جن کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کا آپ ساتھ دیں، ان کی مدد کریں۔ اور جب آپ کسی کی مدد کریں گے تو کل برے وقت میں اللہ رب العزت آپ کے مددگار بھی بنا دے گا، خود رب کائنات آپ کی مدد کرے گا۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہے، اور اخروی فائدے تو پھر اس کے بے حساب اور بے شمار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور وہ حکم یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو، تو مظلوموں کی مدد کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔